أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احزاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے سندربھ میں چرچا ہو رہی تھی۔ پچھلے خطبے میں نے کھانے میں برکت کا چمتکار بتایا تھا، اسی طرح کھجوروں میں بھی برکت کا واقعہ ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ تھوڑی سی کھجوریں جو سبھی خندق کھودنے والوں نے کھائیں۔ اس کی وسترت جانکاری اس پرکار ہے کہ غزوہ خندق کے سمے کی ایک روایت ہے۔ حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں امرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑوں میں تھوڑی سی کھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی یہ اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ اور کہنا یہ تمہارا صبح کا کھانا ہے۔ وہ کہتی ہیں میں ان کھجوروں کو لے کر چلی اور اپنے پتا اور ماموں کو ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی تیرے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں، میری ماں نے میرے پتا بشیر بن ثابت اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھیجی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لاؤ مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا اور پھر ان کو ایک اور کپڑے سے ڈھک دیا اور ایک ویکتی سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لو۔ اتہ سبھی خندق کھودنے والے اکٹھے ہو گئے اور ان کھجوروں کو کھانے لگے اور وہ کھجوریں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ جب سب کھا چکے تو کھجوریں کپڑے کے کنارے سے نیچے گر رہی تھیں۔ کھانے میں برکت کے اور بھی واقعات ہیں۔ عبید اللہ بن ابی بردہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ام عامر اشلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں حیث تھا۔ حیث ایسا کھانا ہے جو کھجور، گھی اور پنیر سے بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں حضرت ام سلمہ کے پاس تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی ضرورت کے انوسار اس سے کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے کھانے کے لیے بلایا تو اہل خندق نے اس کو کھایا یہاں تک کہ اس سے ان کا پیٹ بھر گیا اور وہ کھانا پہلے کی طرح تھا جیسے کچھ بھی نہ کم ہوا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سالک کے اس مقام کا ذکر کیا ہے جہاں وہ خدا کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے آگ لوہے کے رنگ کو اپنے اندر اس طرح چھپا لیتی ہے کہ باہر سے صرف آگ ہی نظر آتی ہے، اور جسے لقاء کا درجہ کہا جاتا ہے۔ اس درجے کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ لقاء پاتے ہیں ان سے کبھی کبھی ایسے عمل ہوتے ہیں جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر لگتے ہیں اور ان میں الہی طاقت کا رنگ ہوتا ہے، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک مٹھی پتھر کافروں پر پھینکی تھی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی روحانی طاقت سے پھینکی تھی، لیکن اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور دشمن کی فوج پر ایسا ولکشن پربھاؤ ہوا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پڑا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے اور ایسی گھبراہٹ اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ وہ مدہوشوں کی طرح بھاگنے لگے۔ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے چمتکار ہیں جو صرف اپنی نجی طاقت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہیں تھی۔ کئی بار تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالے میں تھا اپنی انگلیوں کو اس میں پانی کے اندر ڈال کر اس قدر زیادہ کر دیا کہ پورے لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی ماترا میں موجود تھا۔
اور کئی بار 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزاروں بھوکے پیاسے لوگوں کا پیٹ بھر دیا، اور کبھی کبھی تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ بھر دیا، اور کبھی کبھی شور آب یعنی کڑوا نمکین پانی کے کنویں میں اپنا منہ کا لعاب ڈال کر اس کو بےحد میٹھا کر دیا، اور کبھی کبھی بہت زخمی لوگوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، کبھی کبھی آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی جھٹکے سے باہر جا چکے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر ٹھیک کر دیا۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنی نجی طاقت سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی خدائی طاقت ملی ہوئی تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران منافقوں اور مومنوں کی حالت کا بیان بھی ہوا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ کئی منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کام میں شرکت سے سستی کی، اور وہ تھوڑا سا کام کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بنا اور اجازت لیے بنا گھر کھسک جاتے، اور مسلمانوں میں سے کسی کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے اور جانے کی اجازت مانگتے۔ یہ مومنوں کی حالت تھی۔ منافق بنا پوچھے چلے جاتے تھے، مومن پوچھ کر جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے تھے، ارتھات مومنین کو اجازت دیتے تھے، اور وہ جیسے ہی حاجت پوری کر لیتے تو واپس آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی تیاری کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ روایتوں کے مطابق ابو سفیان کے لشکر کی آمد سے 3 دن پہلے خندق تیار ہو چکی تھی۔ اب منصوبے کے مطابق خندق میں کام کرنے والے بچوں اور نوجوانوں کو بھی ان قلعوں کی طرف بھیج دیا گیا جہاں عورتوں کو حفاظت کے ادیشیہ سے ستھانانترت کیا گیا تھا، بلکہ جن کی عمر 15 سال تھی ان کو اجازت دی گئی کہ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو واپس قلعوں میں چلے جائیں۔ ایسے جن نوجوانوں کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی ان میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت برا بن عازب شامل تھے۔ ابن ہشام کے انصار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر اپنے نائب ابن مکتوم کو نیوکت کیا اور خود صلح پہاڑ کے سامنے ڈیرا ڈالا۔ صلح جو آج کل مسجد نبوی سے لگ بھگ 500 میٹر کی دوری پر ہے کے پیچھے رکھ کر اور خندق کو سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بھی وہاں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ مہاجروں کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا گیا۔ مسلمانوں کی سنکھیا کے بارے میں اتہاس کاروں میں کافی متبھید ہے۔ کسی کے انوسار یہ سنکھیا 900 سے ادھک نہیں تھی، اور کسی کے انوسار 700 تھی، کسی کے انوسار 2000 اور کسی کے انوسار 3000 تھی۔ الگ الگ جگہوں پر سنکھیا کے بارے میں الگ الگ بیان ہیں۔ اتہاس کاروں کو اس سنکھیا کے بارے میں بتانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ جب اس سنکھیا کا ذکر کرتے ہیں تو ایک روایت کو ترجیح دیتے ہوئے باقی روایتوں کو غلط ٹھہراتے ہیں، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پورن دوردرشتا سے کسی کو بھی غلط کہنے کی بجائے ان سبھی روایتوں کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے سمانتا رکھتی ہیں۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اس موقع پر مسلمانوں کے لشکر کی سنکھیا کے بارے میں اتہاس کاروں میں بہت متبھید ہے۔ کچھ لوگوں نے اس لشکر کی سنکھیا 3000 لکھی ہے، کچھ نے 1200-1300 اور کچھ نے 700۔ یہ اتنا بڑا متبھید ہے کہ اس کی تعبیر بظاہر مشکل لگتی ہے اور اتہاس کار اسے حل نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں طرح کی روایتیں صحیح ہیں۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ جنگ احد میں منافقوں کے واپس آ جانے کے بعد مسلمانوں کا لشکر صرف 700 لوگوں پر سمیلت تھا۔ جنگ احزاب اس کے صرف 2 سال بعد ہوئی ہے، اور اس اودھی میں کوئی بڑا قبیلہ اسلام لا کر مدینہ میں آ کر نہیں بسا، عطا 700 آدمیوں کا ایک دم 3000 ہو جانا انومان سے پرے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 700 آدمی تھے وہ ایک دم 3000 ہو گئے جبکہ باہر سے بھی کوئی نہیں آیا۔ دوسری طرف یہ امر بھی انومان سے پرے ہے کہ احد کے 2 سال بعد تک باوجود اسلام کی ترقی کے قابل جنگ مسلمان اتنے ہی رہے جتنے احد کے وقت تھے، کچھ نہ کچھ سنکھیا بڑی ہوگی۔ عطا ان دونوں تنقیدوں کے بعد وہ روایت ہی صحیح لگتی ہے کہ لڑنے کے قابل مسلمان جنگ احزاب کے وقت کوئی 1200 تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر کسی نے 3000 اور کسی نے 700 کیوں لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 2 روایتیں الگ الگ حالتوں میں اور درشٹیکونوں کے انترگت بیان کی گئی ہیں۔ جنگ احزاب 3 حصے تھے۔ ایک حصہ اس کا وہ تھا جب ابھی دشمن مدینہ کے سامنے نہیں آیا تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی۔ اس کام میں کم سے کم مٹی ڈھونے کی خدمت بچے بھی کر سکتے تھے اور کچھ عورتیں بھی اس کام میں مدد دے سکتی تھیں۔ اتہ جب تک خندق کھودنے کا کام رہا مسلمان لشکر کی سنکھیا 3000 تھی، مگر اس میں بچے بھی شامل تھے، اور صحابیہ عورتوں کے جوش کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سنکھیا میں کچھ عورتیں بھی شامل ہوں گی جو خندق کھودنے کا کام تو نہیں کرتی ہوں گی مگر اوپر کے کاموں میں حصہ لیتی ہوں گی۔ یہ میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرا خیال ہی نہیں ہے، یہ بلکہ تاریخ سے بھی میرے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ عطا لکھا ہے کہ جب خندق کھودنے کا وقت آیا تب لڑکے بھی جمع کر لیے گئے، اور سبھی مرد چاہے بڑے تھے چاہے بچے خندق کھودنے یا اس میں مدد دینے کا کام کرتے تھے۔ پھر جب دشمن آ گیا اور لڑائی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی لڑکوں کو جو 15 سال سے چھوٹی عمر کے تھے
چلے جانے کا حکم دیا، اور جو 15 سال کے ہو چکے تھے انہیں اجازت دی کہ چاہے ٹھہریں یا چاہے چلے جائیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کھائی کھودنے ہوتے سمے مسلمانوں کی سنکھیا ادھک تھی اور جنگ کے سمے کم ہو گئی، کیونکہ نابالغوں کو واپس جانے کا آدیش دے دیا گیا تھا۔ اس لیے جن روایتوں میں 3000 کا ذکر آیا ہے وہ کھائی کھودنے کے سمے کی سنکھیا بتاتے ہیں، جس میں چھوٹے بچے شامل تھے، اور جیسا کہ میں نے انیہ یدھوں پر انومان لگا کر نشکش نکالا ہے، کچھ مہیلائیں بھی تھیں، کیونکہ باقی یدھوں کی روایتوں میں ملتا ہے کہ نہ تو مہیلائیں شامل ہوتی تھیں، لیکن 1200 کی سنکھیا اس سمے کی ہے جب جنگ شروع ہو گئی تھی اور کیول ویسک پرش رہ گئے تھے۔ اب یہ سوال رہ گیا ہے کہ تیسری روایت جو 700 سپاہی بتاتی ہے، کیا وہ بھی صحیح ہے؟ 3000 سے 1200 تک تو مان لیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا 700 والی روایت بھی صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ابن اسحاق اتہاسکار نے بتائی ہے، جو بہت وشوسنی اتہاسکار ہیں، اور ابن حزم جیسے زبردست عالم نے اس کی بڑے زور سے پشٹی کی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی صحیح ہوگا، یہ بھی صحیح ہوگی، اور اس کی پشٹی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اتہاس کی اور چھان بین سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ کے دوران میں بنو قریظہ کفار کی سینا سے مل گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مدینہ پر اچانک حملہ کر دیں، اور ان کی نیتوں کا راز فاش ہو گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اس جہت کی حفاظت بھی ضروری سمجھی جس اور بنو قریظہ تھے، اور جو چھور پہلے اس خیال سے اسرکشت چھوڑ دیا گیا تھا کہ بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ دشمن کو اس طرف سے نہ آنے دیں گے۔ اتح اتہاس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بنو قریظہ کے الگ ہونے کا حال معلوم ہوا، تو الگ ہونے کا حال جب معلوم ہوا، دھوکے کا حال جب معلوم ہوا، تو کیونکہ ستریاں بنو قریظہ کے اعتبار پر اس علاقے میں رکھی گئی تھیں جدھر بنو قریظہ کے قلعے تھے اور وہ بنا حفاظت تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی حفاظت ضروری سمجھی اور 2 سینا کی ٹکڑیاں مسلمانوں کی تیار کر کے عورتوں کے ٹھہرنے کے دونوں حصوں پر نردھارت فرمائیں۔ مسلمہ ابن اسلم کو 200 صحابہ دے کر ایک جگہ نردھارت کیا، اور زید بن حارثہ کو 300 صحابہ دے کر دوسری جگہ نردھارت کیا، اور آدیش دیا کہ تھوڑے تھوڑے سمے کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہتے رہیں تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ عورتیں سرکشت ہیں۔ اس روایت سے ہماری یہ مشکل کہ 700 سپاہی جنگ خندق میں ابن اسحاق نے کیوں بتائے ہیں یہ حل ہو جاتی ہے، کیونکہ 1200 سپاہیوں میں سے جب 500 سپاہی عورتوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیے گئے تو 1200 کی سینا صرف 700 کی رہ گئی، اور اس طرح جنگ خندق کے سپاہیوں کی تعداد کے سبندھ میں جو شدید اختلاف تاریخوں میں پایا جاتا ہے وہ حل ہو گیا۔ مشرکین کے مدینہ پہنچنے اور اس کے بعد کا وورن اس پرکار ورنن ہوا ہے۔ ابو سفیان کے نیترتو میں مکہ کے قریش اور انیہ قبیلوں کی سینا مدینہ پہنچ گئی اور مدینہ کے چاروں اور ڈیرا ڈال لیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس گھٹنا کا ورنن اس پرکار کیا ہے۔ لگ بھگ 20 دن یا ایک انیہ وورن کے انوسار 6 رات دن کی لگاتار محنت کے بعد یہ لمبی کھائی تیار ہو گئی۔ اس اسادھارن محنت اور پریشرم نے صحابہ کو پوری طرح تھکا دیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہوا ویسے ہی یہودی اور مکہ کے لوگ اپنی سنکھیا اور طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر مدینہ پر چھا گئے۔ سب سے پہلے ابو سفیان نے احد کی پہاڑی کی اور رخ کیا، لیکن اس جگہ کو سنسان پا کر وہ مدینہ کی اس دشا کی اور بڑھا جو شہر پر حملہ کرنے کے لیے اپیکت تھی، لیکن اس کے سامنے اب ایک کھائی کھودی گئی تھی۔ جب کافروں کی سینا اس جگہ پر پہنچی تو کھائی کو اپنے رستے میں بادھا پا کر سب لوگ حیران پریشان ہو گئے اور انہیں کھائی کے پار کھلے میدان میں ڈیرا ڈالنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ دوسری اور کافروں کی سینا کے آنے کی خبر پا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے اور کھائی کے پاس پہنچ کر شہر اور کھائی کے بیچ تلا پہاڑی کو اپنے پیچھے رکھ کر ڈیرا ڈال دیا۔ اور چونکہ کھائی بہت چوڑی نہیں تھی اور کچھ حصے نشچت روپ سے ایسے تھے کہ مضبوط اور چتر گھڑ سوار انہیں پار کر کے شہر کی اور آ سکتے تھے، اور پھر مدینہ کے وہ حصے جہاں کھائی نہیں تھی اور کیول مکان اور باغ اور انیمت چٹانوں کی بادھا تھی، ان کی سرکشا بھی ضروری تھی تاکہ دشمن اس طرف سے مکانوں کو نقصان پہنچا کر یا کسی انیہ طریقے سے تھوڑے تھوڑے آدمیوں کی پنکتیوں میں ہو کر شہر پر حملہ ور نہ ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وبھن دستوں میں وبھاجت کر کے کھائی کے وبھن حصوں پر اور مدینہ کے انیہ حصوں میں اپیکت ستھانوں پر پہرے کی چوکیاں استھاپت کیں اور آدیش دیا کہ دن ہو یا رات ہو کسی بھی سمے یہ پہرا ڈھیلا نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو۔ دوسری اور جب کافروں نے یہ دیکھا کہ کھائی کی بادھا کے کارن کھلے میدان میں نیمت لڑائی یا شہر سامان حملہ اسمبھو ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی گھیرا بندی کا روپ لے لیا اور کھائی کے کمزور حصوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع تلاشنے لگے۔ جب دشمن کھائی پار کرنے میں ناکام رہا تو پھر اس نے اور چالیں چلنی شروع کر دیں۔ اتہاس میں اس گھٹنا کا ورنن اس پرکار کیا گیا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے مدینہ کو چاروں اور سے گھیر تو لیا، لیکن پوری کوشش کے باوجود وہ کھائی کو کسی بھی جگہ سے پار نہیں کر سکے اور نہ ہی مسلمانوں پر کھل کر حملہ کر سکے۔ اس لاچاری اور بے بسی کی استھتی کو دیکھ کر
ابو سفیان اور بنو نذیر کے سردار ہوئی بن تب عادی نے ایک اور سازش کا پلان بنایا کہ مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلے بنو قریظہ کو کسی نہ کسی طرح تیار کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے سمجھوتے کو توڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں اور وہ اندر سے مدینہ والوں پر حملہ کر دیں۔ عطا اس بہت ہی بھیانک سازش کو ویوہارک روپ دینے کے لیے ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس آیا۔ جب کعب نے اس کے آنے کی خبر سنی تو اس نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہوئی نے اندر جانے کی اجازت مانگی تو کعب نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ ہوئی نے آواز دے کر کہا کہ اے کعب تیرا ناش ہو، دروازہ کھول دے۔ کعب نے کہا اے ہوئی تو ایک منحوس آدمی ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا ہے، میں اس وعدے کو نہیں توڑوں گا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور سمجھوتوں کا پالن کرنے والا پایا ہے۔ ایک طرف تو یہ بیان دیا لیکن آگے جا کر بدل گیا۔ پھر اس نے کہا کہ دروازہ کھول، میں نے تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کعب نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن کچھ ضد کے بعد آخرکار کعب نے دروازہ کھول دیا تو ہوئی نے کہا اے کعب تیرا ناش ہو، میں تیرے پاس زمانے کی عزت اور موجیں مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں، میں تیرے پاس قریش کے قائدین اور سرداروں کو لایا ہوں۔ اور اس نے ان سبھی قبیلوں کی وسترت جانکاری دی جو اپنی فوجوں کو لے کر مدینہ کے چاروں اور سے مسلمانوں کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپس میں پکا سمجھوتا کیا ہوا ہے کہ اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا نپٹارہ کیے بنا واپس نہیں جائیں گے، اور ہم اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہوتے اگر ہمارے رستے میں یہ کھائی روک نہ بنتی۔ لیکن یہ ساری باتیں سن کر بھی بنو قریظہ کا سردار کعب سمجھوتا توڑنے پر تیار نہیں ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانے کی ذلت اور ایسا بادل لایا ہے جس میں پانی نہیں ہے، وہ صرف گرج اور چمک دکھاتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اے ہوئی تیرا ناش ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زبان کا سچا اور وعدہ نبھانے والا پایا ہے، بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور وعدہ نبھانے والے ہیں، وہ نہ تو ہم پر کوئی زبردستی کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے دھرم میں کسی طرح کی دخل اندازی کرتے ہیں، وہ ہمارا سب سے اچھا پڑوسی ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وہی حال ہو جو ہم سے پہلے تم لوگوں کا ہوا ہے۔ لیکن ہوئی کعب کو بہلاتا رہا اور پھسلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے قبیلے اور بنو قینقاع کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر کیا، اور یہ کہ سب تکلیفیں انہیں مسلمانوں کی وجہ سے مل رہی ہیں، یہاں تک کہ آخر کار وہ کعب کے دل کو نرم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کعب کی آخر کار اس کی باتوں میں آ گیا، جو اس کے سوبھاؤ میں وچن بھنگ کرنے کی عادت تھی وہ وجے پانے لگی، اور ہوئی سے کہا کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں، لیکن اگر قریش اور غطفان واپس چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر ہوئی نے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، ایسی صورت میں تیرے ساتھ تیرے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، اور جو مصیبت تجھ پر آئے گی وہ مجھ پر بھی آئے گی۔ اس ساری بات چیت کے بعد آخر کار کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے سمجھوتے کو توڑ دیا۔ اس موقع پر کعب کے ساتھی عمرو بن سودا نے ان کو نصیحت کی اور ان کے برے کارے سے ان کو ڈرایا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا وعدہ یاد دلایا، اور ان کو کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے دشمنوں کو چھوڑ دو، لیکن وچن بھنگ کرتے ہوئے مخالف حملاوروں کا ساتھ مت دو۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر بنو قریظہ میں سے کچھ لوگ جو اچھے سوبھاؤ کے تھے یہودیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو بنو قریظہ کے سمجھوتے توڑنے کی خبر ملی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سوچنا دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بھیجا، یہ دونوں اپنی قوم کے سردار تھے، اور ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن زبیر کو بھی بھیجا۔ ایک روایت کے انوسار ساتھ میں اسید بن حضیر کو بھی بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اس قوم کے بارے میں جو ہمیں خبر ملی ہے وہ سچی ہے یا نہیں۔ اگر یہ خبر سچی ہو تو سب لوگوں کے سامنے یہ بات نہ بتانا بلکہ اشاروں میں بتانا، میں جان لوں کہ یہ خبر سچی ہے، اور اگر وہ اس سمجھوتے پر قائم ہوں اور یہ خبر جھوٹی ہو تو کھلے عام یہ بات سب کے سامنے بتا دینا۔ عطا یہ پرتیندھی منڈل بنو قریظہ کے پاس گیا۔ وہاں جب کعب اور اس کے ساتھیوں سے بات ہوئی تو ان کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ جب کعب سے کہا گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کیا ہوا ہے تو اس نے بہت گھمنڈ سے کہا کہ کون رسول، ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، میں نے سمجھوتے کو ایسے توڑ دیا جیسے جوتے کے فیتے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ روایتوں کے انوسار اس موقع پر دونوں پکشوں کی اور سے تیکھی باتیں بھی ہوئیں۔ بہرحال یہ پرتیندھی منڈل واپس آیا اور اشاروں میں بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں عرض کر دیا
تو ایسے نازک اور ہوش کھو دینے والے لمحوں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا، کوئی اثر نہیں ہوا ان پر، عام آدمی کے تو حواس ٹوٹ جاتے۔ آپ نے فرمایا، ابشروا یا معاشر المؤمنین بنصر اللہ تعالی وعونہ، اے مومنوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں گا اور اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور کسریٰ اور کیسر ضرور ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بنو قریظہ کی غداری کے بارے میں کہا ہے، ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ قبیلے بنو نذیر کے یہودی سردار ہوئی بن اخطب کو یہ نردیش دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بنو قریظہ کے قلعے کی اور جائے اور اس کے سردار کعب بن اسد کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ عطا ہوئی بن اخطب کو یہ موقع مل گیا، اس لیے وہ کعب کے گھر پہنچا۔ شروعات میں تو کعب نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے سمجھوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سمجھوتے کو نبھایا ہے، اس لیے میں اس سے غداری نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوئی نے اسے ایسے جھوٹے وعدے دیے اور اسلام کے جلد ہی نشٹ ہونے کا ایسا یقین دلایا، اور اپنے اس وعدے کو کہ جب تک ہم اسلام کو مٹا نہیں لیں گے ہم مدینہ سے واپس نہیں جائیں گے، اس زور سے کہا کہ آخر کار وہ راضی ہو گیا، اور اس طرح بنو قریظہ کی طاقت کا بہار بھی اس پلڑے میں آ کر شامل ہو گیا جو پہلے سے ہی بہت جھکا ہوا تھا۔ یعنی ان کافروں کی سنکھیا تو پہلے ہی بہت ادھک تھی، ان میں ایک اور بھار پڑ گیا یہودیوں کے سمجھوتہ توڑنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس خطرناک غداری کا پتہ چلا تو آپ نے پہلے تو 2-3 بار گپت روپ سے زبیر بن عوام کو حالات جاننے کے لیے بھیجا، اور پھر اوپچارک روپ سے قبیلے اوس اور خزرج کے پرمکھ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور کچھ انیہ پربھاوشالی صحابہ کو ایک پرتیندھی منڈل کے روپ میں بنو قریظہ کی اور بھیجا، اور انہیں یہ نردیش دیا کہ اگر کوئی چنتا جنک خبر ہو تو واپس آ کر اس کا کھلے عام اظہار نہ کریں بلکہ اشاروں میں کام لیں تاکہ لوگوں میں چنتا نہ پیدا ہو۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے گھروں میں پہنچے اور ان کے پرمکھ کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدمعاش انہیں بہت گھمنڈی انداز میں ملا، اور سعدین کی اور سے سمجھوتے کا ذکر ہونے پر وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ کرودھت ہو کر بولے کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ شبد سن کر صحابہ کا یہ پرتیندھی منڈل وہاں سے اٹھ کر چلا آیا، اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہو کر اچت طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اوگت کرایا۔ کچھ لوگ ہمارے یوا بھی سوال کرتے ہیں، غیروں کی باتیں سن کر یہ سوال کرتے ہیں کہ بنو قریظہ پر اس سمے کیوں یہ اتیاچار کیا گیا؟ انہوں نے سمجھوتا توڑا تھا، اس لیے انہیں اس کی سزا دی گئی۔ کوئی اتیاچار نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے ان پر ہوا۔ بہرحال اس بارے میں اور بھی وستار سے ہے، اور حضرت مسلم موعود نے بھی بہت وستار سے بتایا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آگے کروں گا۔ آج سے خدام الاحمدیہ کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، خدام اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ موسم کی بھوشوانی یہی ہے کہ شاید بارشیں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آرام سے پروگرام ان کے ہو جائیں۔ ان دنوں میں آدھیاتمک اور ویگیانک ماپدنڈوں کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں۔ خدام جن دعاؤں اور درود کی طرف میں نے تحریک کی اور توجہ دلائی تھی اور اسی تحریک کی تھی، ان دنوں میں اس طرف بھی خاص توجہ رکھیں اور ہمیشہ دہراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی حملے سے ہر ایک کو بچائے۔ میں آج کچھ نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، ان کا ذکر کر دوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم حبیب الرحمن زیروی صاحب روا کا، جو حال ہی میں 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ موسی تھے اور وقف زندگی تھے۔ ان کے پتا کا نام صوفی خدا بخش زیروی تھا۔ ان کے پریوار میں احمدیت کا آرمب ان کے پتا صوفی خدا بخش زیروی صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے 1928 عیسوی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حبیب الرحمن زیروی صاحب نے پرارمبک شکشا پراپت کی اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں MSc کی۔ 1981 میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کی اور ان کا وقف سویکار کر لیا گیا۔ پھر انہیں 1981 میں سہایک لائبریرین کے روپ میں نیوکت کیا گیا۔ پھر 3-4 سال تک انچارج خلافت لائبریری کے روپ میں بھی انہیں سیوا کا اوسر ملا۔ پھر انہیں پرکاشن وبھاگ میں نیوکت کیا گیا، پھر طاہر فاؤنڈیشن میں نیوکت کیا گیا، اور اس سمے وہ نائب نظر دیوان کے روپ میں سیوا کر رہے تھے۔ خدام الاحمدیہ میں بھی وبھن سیواؤں کا انہیں اوسر ملا۔ انصار اللہ میں بھی مرکزی قائد کے روپ میں انہیں سیوا کا اوسر ملا۔ انہوں نے بہت محنت سے حضرت مسلم موعود کی بتائی ہوئی سیرت حضرت مسیح موعود کو وبھن کتابوں سے جوڑ کر ایک کتاب بھی تیار کی،
جو تذکار مہدی کے نام سے پرکاشت ہو چکی ہے۔ اس کے اترکت کئی انیہ پستکوں پر وہ کام کر رہے تھے، جن میں سے کچھ وبھن چرنوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ خلافت کے ساتھ ان کا بہت گہرا سمبند تھا۔ وہ بہت شانت سوبھاؤ کے تھے اور اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ جو بھی سیوا انہیں سونپی جاتی تھی اسے وہ اچھی طرح نبھاتے تھے۔ ہمیشہ وفد کا حق نبھایا اور اتساہ سے کام کیا۔ وہ بہت ملنسار اور خوش مزاج ویکتی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ دوسرا ذکر ہے ڈاکٹر سید ریاض الحسن صاحب کا۔ ان کی بھی حال ہی میں وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر انہوں نے زندگی وقف کی اور ڈاکٹر کے طور پر خدمت کرتے رہے۔ چھوٹی عمر سے ہی جماعت کی خدمت کر رہے تھے۔ مجلس نصرت جہاں کے تحت لگ بھگ 20 سال سے زیادہ عرصہ یوگانڈا، کینیا، گیمبیا اور پاکستان میں بھرپور خدمت کی توفیق ان کو ملی۔ کینیا میں کئی سالوں کی خدمت کے بعد آپ کو اسپیشلائزیشن اور جنرل سرجن کی ٹریننگ کے لیے پاکستان، کینیا سے یہ جو تھے وہاں سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کے لیے پاکستان کے لیے اجازت مانگی۔ وہاں سے چلے گئے اور کئی میڈیکل ڈپلومے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ انہیں میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹروں کو اناٹومی پڑھانے کی بھی توفیق ملی۔ اچھے لائق ڈاکٹر تھے۔ گیمبیا کے استھانی چھاتروں کی مالی مدد کرتے، ان کی تعلیم کو اسپانسر کرتے، کام ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرتے، غریب اور ضرورت مند احباب کی مالی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ ایک خوبی ان کی بہت بڑی یہ بھی تھی، بہت دعا کرنے والے اور تہجد گزار تھے۔ جوانی سے ہی تہجد کی ان کو عادت تھی۔ آپ کے جاننے والے لکھتے ہیں کہ اتنت ملنسار، مریضوں سے سچی شفقت اور ہمدردی اور محبت کرنے والے تھے، محنتی، جوشیلے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے انسان تھے، دعا کرنے والے اور لوگوں پر دیا کرنے والے تھے۔ آپ کی شخصیت میں کثر نفسی، عاجزی اور خدمت کا بے پناہ جذبہ تھا۔ بہت خوش اخلاق تھے، واقف زندگی کا بہت آدر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرم پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب روا کا، جن کی حال ہی میں 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ قریشی عبدالغنی صاحب روا کے یہ بیٹے تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب آف گولکی ضلع گجرات اور نانا حضرت مولوی محمد عثمان صاحب امیر جماعت ڈیرہ غازی خان کے ذریعے ہوا۔ جلیل صادق صاحب نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، پھر 1964 میں تعلیم الاسلام کالج میں استاد مقرر ہوئے۔ 1966 میں پھر انہوں نے ایم اے انگریزی کیا اور پھر باقاعدہ تقرر تعلیم الاسلام کالج کے وبھاگ انگریزی میں ہو گیا۔ لگاتار 39 سال تک باقاعدہ تدریس میں خدمت بجا لاتے رہے۔ میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی ان کا شاگرد رہا ہوں۔ کالج میں بڑے خاموش سوبھاؤ اور بڑے پیار سے پڑھانے والے استاد تھے۔ شاگردوں سے بڑا اچھا تعلق رکھنے والے تھے، عزت کرتے تھے شاگردوں کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2003 میں انہوں نے زندگی وقف کر دی اور ان کا تقرر صدر انجمن احمدیہ کے شعبہ ترتیب و ریکارڈ کے انچارج کے طور پر ہوا، جہاں وہ نائب ناظر تھے۔ مجلس خدام الاحمدیہ میں بطور محتمم ان کو خدمت کی توفیق ملی، وبھن استھانوں پر خدمت کی توفیق ملی۔ صدر مجلس صحت پاکستان بھی تھے۔ پھر یہ 1983 سے مرکزی قضا پاکستان میں قاضی بھی تھے۔ اپنے محلے کی صدارت کی بھی ان کو توفیق ملی۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے ان کا۔ ان کے بارے میں لکھنے والے کہتے ہیں اور بڑا صحیح کہتے تھے کہ بڑے صدپرورتی اور درویش انسان تھے۔ آپ اکثر خاموش رہنا پسند کرتے، لیکن جب بولتے تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر اور جانچ کر بولتے تھے۔ کردار کے صاف سفید اور برداشت کرنے والے، کسی کے کام میں بے جا دخل اندازی نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہوتی اچھا مشورہ ضرور دیتے، نیک کاموں کی حوصلہ افزائی کرتے، کبھی کسی سے تکلیف پہنچی تو شکوہ نہیں کرتے، بڑے صابر، شاکر اور قناعت اخلاق کے مالک تھے۔ ضرورت مند احباب کی خاموشی اور پوشیدہ ہاتھ سے مستقل مالی مدد کرتے تھے۔ خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، باقاعدہ خط لکھتے تھے۔ اپنے گھریلو تعلقات بھی بڑے ان کے خوشگوار تھے۔ گھر میں بھی بیوی سے بھی اور والدین کی خدمت کرنے والے، ان کا حق ادا کرنے والے، بلکہ ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا بھی بہت خیال رکھتے اور بڑا فرض سمجھ کر ان کی خدمت کرتے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ماسٹر منیر احمد صاحب جھنگ کا۔ ان کی بھی حال ہی میں 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے والد میاں غلام محمد صاحب نے 1930 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ ماسٹر صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ میں ان کو 40 سال خدمت کا موقع ملا۔ قائد ضلع رہے، ناظم ضلع رہے جھنگ کے، پھر چنیوٹ ضلع بنا تو وہاں کے بھی رہے۔ یہ بڑے مخلص اور فدائی خادم سلسلہ تھے اور لوگوں کے لیے کلیانکاری استھت تھے۔ بطور پرائمری اسکول ٹیچر جھنگ میں ملازمت کی اور ہزاروں شاگرد ان کے ہیں جو ان کی بڑی عزت اور سمان کرتے ہیں۔
لوگوں کے بڑے کام آتے رہتے تھے۔ سرکاری دفتروں میں جانے کے لیے یہ لوگوں کے احمدیوں کے خاص طور پر کام کرتے اور نہ کیول ان کی مدد کرتے کام میں بلکہ اپنے گھر لا کے ان کی مہمان نوازی بھی کرتے۔ تعلقات عامہ کا دائرہ بہت بڑا تھا اور ان سبھی سمبندوں کو جماعت اور جماعت کے احباب کی سیوا کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ کہ ویکتیگت لابھ اٹھانے کے لیے۔ قیدی چاہے وہ جماعتی قیدی ہوں یا غیر جماعتی، ان کی بھلائی اور سیوا کے لیے تیار رہتے تھے۔ جیل خانے کے ادھیکاریوں سے آپ کے ویکتیگت سمبند تھے جن سے آپ جماعتی قیدیوں کی بھلائی کا کام کر لیتے تھے۔ جیلوں میں سویدھائیں اپلبدھ کرانے کے سمبند میں آپ کے ویاپک سمبند تھے۔ جب ہم جیل میں تھے تو میں نے اور میرے ساتھی اور تو ہماری بھی بڑی سیوا کی تھی اس دوران، اور جیلر سے ویکتیگت سمبندوں کی وجہ سے اور بڑی سویدھائیں بھی کچھ ہمیں اپلبدھ کر دیں جو عام قیدیوں کو اپلبدھ نہیں ہوتیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کی سیوا کرنی ہے۔ انہوں نے جہاں وہ غریب احمدی ہے یا امیر ہے، ہر ایک کی سیوا کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور عام طور پر بھی قیدیوں کی بھلائی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ قادیان کے ساتھ بھی آپ کو بہت محبت تھی۔ لگ بھگ ہر سال آپ قادیان جاتے اور وہاں ڈیوٹیوں میں بھی شامل ہوتے، اور اپنے ضلع کے مرکزی نمائندے جب دورے پر جاتے ان کے ضلع میں تو وہاں بھی ان کے ساتھ بھرپور سہیوگ کرتے۔ ان پر ایک مقدمہ بھی 1988 میں قائم ہوا تھا پمفلیٹ بانٹنے کا، لیکن بہرحال بعد میں وہ خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ان کی اولاد نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر